السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت۔ رب انصرني رب انصرني۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے اطمینان والی روح، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ راضی خوشی کہ تو اللہ کا
پسندیدہ ہے۔ داخل ہو جا میرے بندوں میں اور تو داخل ہو جا میری جنت میں۔ سامعین کرام، 30واں پارہ سورۃ الفجر کی آخری آیات 27 تا 30 آپ کے سامنے تلاوت کی اور اس کا ترجمہ پیش کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے نیک آدمی، نیک عورت کی موت کے وقت اسے آ کر خوشخبری دیتے ہیں کہ اے اطمینان والی روح، اے نفس مطمئنہ، نفس مطمئنہ وہ نفس ہوتا ہے جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر اور ان کے احکامات پر پوری طرح اطمینان رکھتا ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم ہیں، ان کا ماننا میرے لیے لازم ہے۔ اور اسے اس بات کا یقین بھی ہوتا ہے کہ اللہ کے احکام اور اللہ کے رسول کے احکام ماننے کے نتیجے میں اللہ کی طرف سے بڑی بڑی خوشخبریاں، بشارتیں، بڑی بڑی نعمتوں اور جنتوں کے وعدے قرآن و احادیث کے اندر موجود ہیں، اور یہ بالکل سچ ہے۔ یہ نفس مطمئنہ ہے جسے موت کے وقت اللہ کی طرف سے آئے ہوئے جان نکالنے والے فرشتے اسے خوشخبری دے رہے ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے ایک تو یہ موقع ہوتا ہے نا، اور ایک وہ موقع ہوگا جب ان کو قبروں سے نکالا جائے گا، قبروں سے زندہ کیا جائے گا۔ اس وقت بھی اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتے ان کو جنتوں کی خوشخبریاں، کامیابیوں کی خوشخبریاں سنا رہے ہوں گے۔ 24ویں پارے میں اللہ رب العزت کا ایسا ہی ارشاد موجود ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، بس اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، ثم استقاموا، پھر اس توحید کے اوپر پکے ہو جاتے ہیں، ڈگمگاتے نہیں، ڈولتے نہیں، پھسلتے نہیں، بلکہ استقامت اختیار کرتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اور وہ آ کر کیا کہتے ہیں، کیا بشارتیں سناتے ہیں، یہ کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تم ڈرو نہیں، اب تم کسی طرح کا کوئی غم نہ کرو، وابشروا بالجنہ، اور وہ انہیں جنت کی بشارت دیتے ہیں، جنت کی بشارت دیتے ہیں، التی کنتم توعدون، جن جنتوں کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا نا، بس اب وہ جنتیں تمہیں ملنے ہی والی ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ترجمان القرآن، مفسر القرآن، صحابی رسول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. فرمایا یہ آیت کریمہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئیں. یہ ان آیات کا شان نزول ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا تھا، اے ابو بکر تجھے بھی فرشتے یہی خوشخبری سنائیں گے تیرے موت کے وقت اور قبر سے اٹھتے وقت. یہ دونوں ہی صحابی حضرت عثمان، حضرت ابو بکر، یہ دونوں صحابی جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست بھی ہیں اور خلیفے بھی ہیں، اور عشرہ مبشرہ کے اندر ان کا سر فہرست نام بھی ہے، جنتی صحابی ہیں. اور عام طور پر یہ خوشخبری نیک لوگوں کو اس وقت مل جاتی ہے. بعض دفعہ دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ کوئی دنیا سے جا رہا ہے اور وہ ہوش میں ہے، اس کے اوپر کوئی کوما یا سکتہ یا بے ہوشی طاری نہیں ہوئی ہے، اس کی آنکھیں کھلی ہیں اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے کچھ ہی لمحوں کے اندر اس کی روح قبض کر جاتی اور اس کا چہرہ مسکرا رہا ہوتا ہے، اس کا چہرہ متبسم ہوتا ہے. ہاں وہ کیوں ہنس رہا ہے؟ وہ تو بڑے کٹھن مرحلے میں سے گزر رہا ہے، جان کنی کا وقت ہے، نزا کا وقت ہے، وہ تو بڑا مشکل وقت ہوتا ہے، یہ مسکرا کیوں رہا ہے؟ ہاں اس کو یہ خوشخبری مل رہی ہے، اس کو خوشخبری مل رہی ہے، وہ کیوں نہ مسکرائے؟ قرآن مجید پڑھا کرو، اس کا ترجمہ پڑھا کرو، اس کو سمجھا کرو، اس کو سیکھا کرو، اس کے مطابق عمل کیے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت والے دن تمہارے لیے شفاعتی بن کے آ جائے گا. شفاعت، قرآن کی شفاعت. اللہ اکبر. قرآن بولے گا، قرآن بولے گا قیامت والے دن. اللہ بلا سکتا ہے نا؟ اللہ تو قادر ہے، جس سے چاہے بلا لے. سورہ یاسین میں ہے نا، تمہاری بولنے والی زبانوں کو بند کر دیا جائے گا اور تمہارے ہاتھ بولیں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے. اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون. آج ہم تمہارے منہوں پر مہرے لگا دیں گے، بند کر دیں گے. تمہارے ہاتھ بولیں گے، کلام کریں گے، تمہارے پاؤں بولیں گے، کلام کریں گے اور گواہی دیں گے اس بات کی جو تم دنیا میں کرتے رہے تھے. تمہارے قصبوں کی گواہی تمہارے ہاتھ پاؤں دیں گے، بولیں گے ہاتھ پاؤں. قرآن بولے گا کس کے حق میں؟ جو اس کو پڑھتا ہے. جو اس کو بند کر کے رکھ دیتا ہے، جو اس کو نہ سیکھتا ہے نہ پڑھتا ہے، ساری عمر یوں ہی برباد کر دیتا ہے، اس کے حق میں قرآن کیا شفاعت کرے گا؟
کیسے شفاعت کرے؟ اس نے تو اس کا حق ہی ادا نہیں کیا۔ اللہ تیرا شکر ہے اللہ، ہاں کہ تو نے توفیق دی قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان المبارک کے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے نا۔ اور حافظوں، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم کتنے خوش قسمت ہو کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی حافظ قرآن تھے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حافظ قرآن تھے۔ اور تمہاری نسبت کہاں جا کے ملتی ہے، لیکن پھر بھی اگر تم غافل ہو جاؤ تو تمہاری جیسا بد نصیب کوئی نہیں۔ قرآن یاد کر کے بھلا دینے والا اس سے بڑا بد نصیب ہے ہی کوئی نہیں۔ اور قرآن تو تمہاری نجات کا ذریعہ ہے، اور قرآن تو تمہارے لیے نیکیوں کا ذریعہ ہے۔ 1 حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں عام دنوں کے اندر، اور رمضان میں تو کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ 70 700 اس سے بھی زیادہ۔ اللہ، تو میرے بھائیوں، نیکیاں بڑھانے کی فکر کرو، نیکیاں گھٹانے کی نہیں، نیکیاں بڑھانے کی فکر کرو۔ قیامت والے دن وہ کامیاب ہوگا جس کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو جائے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ اور جس کا نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ ہلکا ہو جائے گا، وہ ناکام اور نامراد ہو جائے گا۔ ہم نے کبھی فکر کیا اس بات کی کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں؟ کبھی سوچا ہے ہم نے؟ دن چڑھتا ہے تو گناہوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، رات سونے تک یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے، اور کبھی رات کو حساب ہی نہیں کیا کہ میں نے آج کتنی نیکیاں کمائی ہیں اور کتنے گناہ کمائے ہیں، کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص نے ایک دن مر جانا ہے۔ ثم الینا ترجعون، پھر ہماری طرف ہی تم نے لوٹ کے آنا ہے، پوچھ لیں گے ہم تم سے کیا کر کے آئے ہو۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، ہم سب کے سب مسئول ہیں، ہم سب سے پوچھا جائے گا، ہر شخص سے پوچھا جائے گا۔ ہاں، وہ شخص نہیں پوچھا جائے گا جو پاگل ہو چکا ہے، جس کا دماغ ہی کام نہیں کرتا۔ اور ٹھیک دماغ والوں اور صحیح اور تندرست جسم رکھنے والوں پوچھے جاؤ گے قیامت والے دن، میرے دیے ہوئے جسم کے عوارض کو، اعضاء کو تم نے کہاں کہاں استعمال کیا، کیسے کیسے استعمال کیا، پوچھا جانا ہے۔ ہمارے جسم کے اعضاء ہمارے ہی خلاف گواہ بن جائیں گے۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، جو کچھ کرتے رہے ہو ان پر ہمارے اپنے اعضاء ہی گواہ بن جائیں گے، کسی دوسرے سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہماری آنکھیں گواہ بن جائیں گی، ہماری زبانیں، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہمارا جسم، وہ جگہ جہاں پہ گناہ کیے وہ گواہ بن جائے گی، وہ زمین۔ اس لیے ہمیشہ اپنے ذہن میں یہ رکھا کرو کہ میں نے ایک دن پوچھا جانا ہے، میں مسئول ہوں، مجھ سے پوچھا جانا ہے۔
اور پوچھنا کس نے ہے؟ جس سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا اس نے پوچھنا ہے، جس سے کوئی پوچھ ہی نہیں سکتا۔ لا یسأل عما یفعل، وہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو یہ کیوں کر رہا ہے۔ وہم یسألون، اور یہ سارے کے سارے پوچھے جائیں گے۔ وہ تو بڑے خوش نصیب ہوں گے نا جن کو پوچھا ہی نہیں جائے گا، اور اللہ ان پہ اتنا راضی ہو جائے گا، اتنا راضی ہو جائے گا کہ ان کا حساب بھی نہیں لے گا، اور کہہ دے گا کہ جاؤ جاؤ تمہارے لیے جنت کے دروازے کھلے، چلے جاؤ۔ وہ تو بڑے ہی خوش نصیب ہیں نا، لیکن وہ اس امت کے ہی زیادہ لوگ ہوں گے، 70,000 اور کئی 70,000 مزید، اور بغیر حساب جنت میں جانے والوں کی کئی علامتیں بھی اللہ کے رسول نے بتائی۔ وہ فرض نمازوں کے علاوہ تہجد گزار بھی ہوں گے، بغیر حساب جنت میں جانے والے۔ فرض نمازیں تو اپنی جگہ ہے نا، وہ تو معاف ہے ہی نہیں ہے نا، اس کے علاوہ وہ نوافل بھی ادا کرنے والے ہوں گے، بغیر حساب کے جنت میں جانے والے۔ اور چاہتے ہو بغیر حساب کے جنت میں جانا؟ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، میں بچ جاؤں، ہر شخص یہ چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے کرتے کیا ہیں؟ کیا کر رہے ہیں ہم اس کے لیے؟ فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے، بس اللہ پہ توکل ہے۔ فرمایا اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا مصیبت کے اندر صبر کرنے والے بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ فرمایا اللہ کے دیے ہوئے جس طرح کے بھی حالات ہیں ان پر وہ قناعت کرنے والے، فرمایا وہ بھی بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں۔ نفس مطمئنہ کا ذکر ہوا اس میں، اللہ ہم سب کو بھی یہ عطا فرما دے، یہ نفس مطمئنہ، اس کے لیے دعا بھی مانگا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تفسیر ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نقل کی ہے کہ آپ نے ایک شخص کو یہ دعا سکھائی کہ یہ دعا پڑھا کرو۔ ہمارے اندر شوق ہو تو ہم سیکھیں، پڑھیں، یاد کریں، یہ ہم جانتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارا شوق، ہمارا ذوق کہاں تک ہے، یہ تو ہر ایک کو معلوم ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اسألک نفسا، دعا کرو کہ میں خطبہ دے سکوں۔ اللہ کی توفیق سے ہے، جو کچھ بھی ہے اللہ کی توفیق سے۔ دعا یہ سکھائی، اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ، اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں میں تجھ سے نفس مطمئنہ۔ ہاں، کبھی ہم میں سے کسی نے ایسی دعا کی ہے؟ نہیں۔ اللہ کے رسول سکھا رہے اپنے صحابی کو، اور یہ دعا تفسیر ابن کثیر میں موجود۔ اللہم انی اسألک نفسا بک مطمئنۃ تؤمن بلقائک۔ اب وہ نفس مطمئنہ کی تھوڑی سی وضاحت کی جا رہی ہے۔ کیسا نفس مطمئنہ؟ یا اللہ میں تجھ سے نفس مطمئنہ مانگتا ہوں، کہ اس کا سوالی ہوں میں تجھ سے۔ یا اللہ ایسا نفس مطمئنہ جو اس بات پر پورا یقین رکھے کہ ایک دن تجھ سے ملاقات کرنی ہے، ایک دن رب کے سامنے پیش ہونا۔
نفس مطمئنہ کون سا ہوتا ہے، اس کو بھی سمجھیے، اس دعا میں اس کی وضاحت کر دی۔ تؤمنُ بلقائک وترضى بقضائک، اللہ ایسا نفس مطمئنہ مجھے عطا کر دے جو تیری ملاقات کا پورا یقین رکھے، وترضى بقضائک، تیری قضا تیرے فیصلوں پر راضی ہو جائے، جو بھی ہوا تیری مرضی سے ہوا، جو بھی ہوگا تیری مرضی سے ہوگا۔ یہ ہے رب کی قضا کے اوپر راضی ہونا، رب کی تقدیر کے اوپر راضی ہونا، یہ ہے۔ نقصان ہو گیا، پریشانی تو ہے، لیکن اس دعا کا مطلب کیا ہے؟ یا اللہ میں تیرے فیصلے پہ راضی، میں تیرے فیصلے پہ راضی ہوں، تیرے فیصلے کے بغیر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا۔ بچہ فوت ہو گیا، ماں فوت ہو گئی، باپ فوت ہو گیا، کوئی بھی عزیز فوت ہو گیا، اور کیوں چیختا ہے، کیوں چلاتا ہے، کیوں واویلا مچاتا ہے، کیوں بے صبری کرتا ہے؟ یہ تو رب کا فیصلہ ہے، اس کو نہیں مانے گا؟ مانے گا کہ نہیں اس کو؟ رب کے فیصلے پہ راضی ہو جا۔ اور اس لیے جب کوئی فوت ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ رب کی تقدیر، رب کے فیصلے، رب کی طرف سے بنائی ہوئی قسمت کے اوپر راضی ہونے کا ایک جملہ ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کوئی چیز گم بھی ہو جائے نا تب بھی یہ پڑھو، کوئی فوت ہو جائے وہ اس وقت تو پڑھتے ہی ہیں نا سارے، کوئی چیز تمہاری گم ہو جائے اس کو پڑھنا شروع کر دو، پڑھتے رہو، رب سے دعا مانگتے رہو، وہ تمہاری چیز گم شدہ مل جائے گی۔ یہ علماء نے اپنے مشاہدات میں تذکرہ کیا اس بات کا۔ وَتَرْضَى بِقَضَائِكَ وَتَقْنَعُ بِعَطَائِكَ، اور یا اللہ تیری عطا جو تو نے مجھے عطا کر دیا اس کے اوپر مجھے قناعت کرنے کی توفیق عطا فرما، ایسا نفس مطمئنہ مجھے عطا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں 3 نفسوں کا ذکر کیا ہے۔ ایک کا تو یہ ہو گیا نا نفس مطمئنہ، اور یہ ہمیں حاصل کرنے کے لیے دعا مانگنی چاہیے رب سے۔ یہ عربی الفاظ نہیں بھی آتی، اپنی زبان میں ہی مانگ لو دعا، اللہ سے اپنی زبان میں بھی دعا مانگی جا سکتی ہے نا۔ تو یا اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا کر دے۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا، وہ کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کے آئے گا، قلب سلیم۔ دعا مانگا کہ یا اللہ مجھے بھی قلب سلیم عطا کر دے، مجھے بھی قلب سلیم عطا کر دے۔ نفسم بک مطمئنہ، ایک نفس کا تو ذکر ہو گیا، اور دوسرے نفس کا ذکر لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی۔ یہ دوسرا نفس ہے نا، نفس لوامہ۔ لوامہ، لوامہ کا معنی ہے ملامت کرنے والا نفس۔ کہتے ہیں جس کا ضمیر زندہ ہوتا ہے نا اس کو وہ ملامت کرتا ہے کہ یہ کام غلط ہے، نہ کر نہ کر، اور ڈنڈی مار رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، نہ کر، ملامت کرتا ہے اس کو، اس کا ضمیر اس کو جھنجھوڑتا ہے۔ لیکن جس کا ضمیر مردہ ہو جاتا ہے وہ جھنجھوڑنا بند کر دیتا ہے، کر لے جو کرنے، نہیں مانتا تو نہ مان، بھگتے گا، اس کا نتیجہ تو نہیں بھگتنا ہے، جو کرے گا سو بھرے گا نا۔ آج جو کچھ بوئے گا کاٹے گا کل،
اس بات کی فکر کر. یہ ہے نفس لوامہ، ملامت کرنا. ملامت کس بات کی؟ ملامت اس بات کی کہ رمضان المبارک آیا پھر بھی نیکیاں کیوں نہیں کمائیں. نفس ملامت کر رہا ہے، نفس ملامت کر رہا ہے. اور اتنا مبارک مہینہ اور نیکیاں جمع کرنے کا مہینہ آیا، تو نے نیکیاں کیوں نہیں کمائیں؟ ملامت کر رہا ہے ہمارا نفس، نفس لوامہ. اور بعضوں کا نفس لوامہ مردہ ہو چکا ہوتا ہے، وہ ملامت نہیں کرتا. اس کو نہ روزے کی پرواہ، نہ نماز کی پرواہ، نہ رب کی پرواہ، نہ رب کے رسول کی پرواہ، نہ بڑوں کی پرواہ، نہ ماں باپ کی پرواہ، کسی بات کی پرواہ ہی نہیں ہے. اس کو فکر ہی کوئی نہیں ہے. اس کا نفس لوامہ مردہ ہو چکا، اس کا ضمیر مردہ ہو چکا، اس کا دل سیاہ ہو چکا، وہ قلب سلیم نہیں رہا. دل کے اوپر زنگ لگ گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کے اوپر بھی زنگ لگتا ہے. صحابہ حیران ہو گئے، دل کے اوپر کیسے زنگ لگتا ہے؟ اور زنگ تو لگتا ہے کسی لوہے والی چیز، ایسی چیز، اس کو پانی لگتا ہے تو زنگ لگ جاتا ہے. تو دل تو اندر ہے، وہاں پہ زنگ کیسے یہ تو اپنا ایک ظاہری ایک سوچ تھی نا. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں ہاں دل پہ زنگ لگتا ہے. کس کا زنگ لگتا ہے؟ گناہوں کا زنگ. گناہوں کا زنگ لگتا ہے، برائیوں کا زنگ لگتا ہے دل کے اوپر. فرمایا جب کوئی بندہ ایک برائی کرتا ہے، اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگتا ہے، سیاہ نقطہ، کالا نقطہ لگتا ہے اس کے دل کے اوپر. اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا نقطہ لگتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا. اس طرح وہ نقطے کالے لگتے لگتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے. یہ ہے اس کے دل کے اوپر زنگ. ہاں وہ صحابہ تھے نا، نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے نا. کتنے خوش نصیب تھے وہ لوگ، کتنے خوش نصیب تھے. نبی پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے، نبی پاک کی مبارک زبان سے پیارے پیارے ارشادات سنتے، اپنے دلوں میں جگہ دیتے، دین سنتے، سیکھتے اور اس پر عمل کرتے. اسی پر بس نہیں کیا، عرض کی اللہ کے رسول اس زنگ کو اتارنے کا کوئی طریقہ بھی ہے؟ یہ ہے صحابہ کا انداز. ہمارا انداز کیا ہے؟ ادھر سے سنا، ادھر سے نکال دیا. مسجد میں آئے، کچھ دیر بیٹھے، سنا، باہر چلے گئے تو بالکل اسی طرح جیسے مسجد میں گئے ہی نہیں تھے. اللہ کے رسول و ما جلا ہوا، یہ دل کے زنگ کو اتارنے کا کیا طریقہ ہے؟ کہ ہے کوئی اس کا علاج؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں ہاں اس کا طریقہ ہے. اور وہ کیا ہے؟ کثرت تلاوت القرآن، قرآن پاک کو کثرت سے پڑھنا. یہ دل کے زنگ کو دور کرتا ہے. او قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو. بعض لوگ کرتے ہیں، اب خود نہیں پڑھتے، ٹھیکے پہ قرآن پڑھواتے ہیں، خود نہیں پڑھتے. یہ بد نصیبی ہے. یہ دوسروں سے قرآن پڑھانا یہ شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے، شریعت میں ثابت ہی نہیں ہے. لیکن ایک رسم بن گئی، ایک رواج بن گیا. اللہ کے رسول کے زمانے میں کتنے صحابہ نے اپنے گھروں میں لوگوں کو بلا کر قرآن پڑھایا تھا؟ کوئی ثابت کر سکتا ہے؟ یہ ایک رسم بن گئی. اور خود پڑھو، خود پڑھو. خود ساری عمر قرآن کو ہاتھ ہی نہیں لگایا، اور چلو لوگوں کو بلا کے پڑھوا لیں گے. ایک طرف وہ کام کرنا جو نہ اللہ کے رسول نے بتایا، نہ صحابہ نے کیا، نہ دین کے اندر اس کا کوئی وجود، اور دوسرا یہ سمجھنا کہ ہم نے اپنا فرض پورا کر لیا. فرض تمہارا نہیں پورا ہوا. فرض تمہارا تب پورا ہوگا خود پڑھو گے،
خود سیکھو گے۔ قرآن پڑھا کرو، سیکھا کرو، سمجھا کرو، عمل کیا، یہ نجات کا ذریعہ۔ کثرت تلاوت القرآن و کثرت ذکر الموت، موت کو بھی کثرت سے یاد کیا کرو، موت کو بھی یاد کرتے رہا کرو۔ ایک دن آنا ہے، ایک وقت آنا ہے کہ میں نے مر جانا ہے، یہ بھی یاد کیا کرو۔ تمہارے دل کا زنگ دور ہو جائے گا، تمہارے دل پہ لگی ہوئی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ نفس لوامہ بھی مردہ ہو گیا، ایک نفس ہے امارہ، نفس امارہ۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے اوپر الزام لگا، ان کو جیل میں بھیج دیا گیا، وہ بیچارے مشقت اٹھاتے رہے، جیل کی تکلیفیں برداشت۔ بالآخر ثابت ہوا کہ یوسف علیہ السلام بے گناہ ہیں۔ کئی بے گناہوں کو بھی جیلوں میں ٹھونس دیا جاتا ہے، وہ تو نبی تھے اللہ کے، ان کے ساتھ بھی یہ کیا۔ اور قرآن مجید ہی کھولیے 13واں پارہ، شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي، میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا۔ یوسف علیہ السلام کی عاجزی اور انکساری دیکھیے، میں اپنے نفس کو پاک صاف نہیں کہتا، بری نہیں کہتا میں اپنے نفس کو۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو برائی پر ابھارتا ہی ہے۔ نفس امارہ جو ہے نا، وہ تو برائی کی طرف لگاتا ہی ہے، یہ تو نفس امارہ کا کام ہے۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، اور اس نفس امارہ کو کچلا کرو، دبایا کرو، اور کیسے؟ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کو ہر طرح کی سہولتیں، مواقع میسر ہوئے، لیکن نفس کو کچلا، رب کو یاد کیا، اور اس ملکہ کی بات کو ٹھکرا دیا۔ وہ ترلے واسطے ڈالتی رہی، اور یوسف علیہ السلام نے اپنی آنکھوں کو اوپر اٹھایا بھی نہیں، اس کی طرف دیکھا تک بھی نہیں۔ وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، مگر یہ کہ میرا رب میرے اوپر رحم کر دے، میرے رب نے میرے اوپر رحم کر دیا، مجھے بچا لیا، مجھے بچا لیا۔ ان ربی غفور رحیم، میرا رب بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اللہ، یہ 3 قسم کے نفس ہیں۔ ان آیتوں میں نفس مطمئنہ کا ذکر ہوا ہے، ایسا نفس مطمئنہ جو کہ اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول اور ان کے احکامات پر، قیامت پر اور دوبارہ زندہ ہونے پر اور قیامت کے حساب کتاب پر پوری طرح، رب کی ملاقات، رب کے سامنے پیشی پر پوری طرح یقین رکھتا ہے، وہ ہوتا ہے نفس مطمئنہ۔ جب ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اس پر رب پہ یقین ہوتا ہے؟ رب پہ یقین ہی نہیں ہوتا، تب گناہ کرتا ہے نا۔ اگر اس کو یہ پتا ہو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، وہ کرے گا گناہ۔ چور چوری اس وقت کرتا ہے جب اس کو یقین ہوتا ہے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، یا وہ ایسا بندوبست کر لیتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ ہی نہ سکے۔ لیکن وہ رب، تم کوٹھریوں کے اندر بند ہو جاؤ، وہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ بند قلعوں کے اندر بند ہو جاؤ، وہاں بھی وہ دیکھ رہا ہے۔ یہ سوچا کرو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ بصیر بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو بے شک اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے اللہ۔ وہ تو اس کا تحمل ہے
کہ وہ تمہیں چھوڑ رہا ہے، تمہیں مہلت دے رہا ہے، وہ پکڑنا چاہے تو اسی وقت بھی پکڑ سکتا ہے، وہ کوئی کمزور تو نہیں ہے، وہ تو بڑا طاقتور ہے، پکڑنا چاہے تو اسی لمحے پکڑ لے۔ اس نے مہلت دے رکھی ہے، اس مہلت سے ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤ، رب کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کرو، اور یہ بھی سوچا کرو کہ میں جو کچھ بول رہا ہوں میرا اللہ سن رہا ہے۔ تم دل کے اندر بھی، منہ کے اندر بھی، خاموشی کے ساتھ بھی اگر کہتے ہو سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ سنتا ہے کہ نہیں؟ سنتا ہے۔ اسی طرح تم کوئی اور گندی بات کہو گے منہ کے اندر بھی، اللہ سنے گا کہ نہیں؟ سنے گا۔ یہ ہے نفس مطمئنہ کی شان، پہچان اور علامات۔ کاش کہ اللہ ہمیں یہ نفس مطمئنہ عطا فرمائے۔ جس کے پاس یہ نفس مطمئنہ ہوگا اس کو یہ کہا جائے گا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل اپنے رب کی طرف۔ رب کی طرف چلنے کا مطلب کیا ہے؟ جنت کی طرف، کیونکہ اگلی آیت میں جنت کا ذکر آ گیا۔ اپنے رب کی جنت کی طرف چل، رب کی نعمتوں کی طرف چل۔ رب کی جنتوں کو حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نیکیوں کو بڑھا لو، اپنی نیکیوں کو بڑھا لو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں فرمایا، اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے پوری امت کے مسلمانوں کے لیے، کہ تمہارے والدین تمہارے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے، یہ بات پلے باندھو۔ تمہارے والدین تمہارے لیے، اے اولادوں، اے بچوں، تمہارے والدین تمہارے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ اگر تم ان کو ناراض کرو گے تو تم جہنم میں جاؤ گے، اگر ان کو راضی کر لو گے، ان کی خدمت کر لو گے، ان کی فرما برداری کر لو گے تو جنت میں چلے جاؤ گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ والدین کا نافرمان جنت میں جا ہی نہیں سکتا، والدین کا نافرمان جنت میں جا ہی نہیں سکتا۔ یہ ایسی ہی بات اللہ کے پاک پیغمبر نے بیویوں کے لیے کہی، یہ تو بچوں کے لیے تھی نا، اولادوں کے لیے، بیویوں کے لیے بھی یہی بات کہی کہ تمہارے خاوند تمہارے لیے یا جنت ہے یا جہنم ہے۔ وہ کیسے؟ فرمایا اگر تم نے اپنے خاوندوں کو راضی کر لیا تو تم جنتی ہو، اور اگر تم نے اپنے خاوندوں کو ناراض کر لیا تو تم جہنمی ہو۔ یہ مشروط ہے۔ ہاں، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کہنے والا ماں باپ، اس کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ اللہ رسول کی باتوں کے خلاف کوئی خاوند کہنے والا بات، اس کی بات کو ٹھکرایا جا سکتا ہے۔ اس میں جنت نہیں جائے گی، جنت ملے گی، لیکن ویسے اس کی نافرمانی کرنا اس کی وجہ سے جہنم ہے۔ چنانچہ مسند احمد میں، ترمذی میں اور دیگر حدیث کی کتابوں میں ایک جنتی عورت کی پہچان بتائی ہے، علامات بتائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلت المرأة خمسها، جب ایک عورت پانچوں نمازیں پڑھے، پانچوں نمازیں پڑھے، کوئی نماز نہ چھوڑے، جب پاک صاف ہو اس حالت میں کوئی نماز نہ چھوڑے۔ اذا صلت المرأة خمسها وصامت شہرها، اور رمضان کے مہینے کے روزے رکھے۔ مہینہ کتنے دنوں کا ہوتا ہے؟ 29
یا 30 دنوں. جس عورت کے مہینے میں 7 روزے چھوٹے ہیں اس کا مہینہ تو پورا نہ ہوا نا. یہ ایک نکتہ میں سمجھانا چاہتا ہوں. اب وہ کہتی ہے جی میرا قصور تو نہیں ہے کہ میرے روزے چھوٹے ہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ نے تو حکم کیا کہ روزے پورے کرو، پورے مہینے کے روزے پورے کرو. اللہ نے تو کہا ہے کہ گنتی پوری کرو. تو اس حدیث میں بھی وسامت شاہ رہا، اس نے رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھے. جتنے چھوٹ گئے وہ بعد میں پورے کرنے ہیں، تب مہینے کے روزے ہوں گے. اور تیسری صفت اور علامت کیا؟ وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا، اور اپنے خامد کی اطاعت کرے. وَأَطَاعَتْ زَوْجَهَا وَحَفِظَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو بدکاریوں سے، بے حیائیوں سے بچا کے رکھے. مسند احمد میں ہے کہ قیامت والے دن ایسی 4 صفتوں والی عورت سے کہا جائے گا قیل لہا ادخلی الجنہ، اے پارسا عورت، اے نیک عمل کرنے والی خوش نصیب عورت، جا جنت میں چلی جا. قیل لہا ادخلی الجنہ، آگے الفاظ ہے من ای ابواب الجنت شئت، جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہے داخل ہو جا. جنت کے جس دروازے میں سے چاہتی ہے داخل ہو جا. اور کتنی خوش نصیب ہے یہ عورت، جنتی عورت، یہ کتنی خوش نصیب ہے. اس کی 4 علامتیں اللہ کے رسول نے بتائی. علامتیں تو اور بھی بہت ہیں، لیکن میں نے صرف ایک حدیث آپ کے سامنے. تو ہمیں جنت تب ملے گی جب ہم جنت والے کام کریں گے. جہنم سے تب بچیں گے جب ہم جہنمیوں والے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے. مجھے مشکل پیش آ رہی تھی، صحت کی کمزوری کی بنا پر. آپ بھائیوں کی دعاؤں کے نتیجے میں ممبر پہ آ گیا. اللہ کی توفیق سے یہ کام پورا ہو گیا. اپنے لیے بھی دعا کیا کرو، دوسروں کے لیے بھی دعا کیا کرو. دوسروں کے لیے دعا کرنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ تکلیف جو دوسرے کی ہوتی ہے، دعا کرنے والا اس تکلیف سے بچ جاتا ہے. جو دوسرے کے لیے دعا مانگتا ہے نا، وہ اس تکلیف سے بچ جاتا ہے. اس لیے دوسروں کے لیے دعا کیا کرو. اپنوں کے لیے تو کرنی ہے نا، جو اپنے نہیں ہیں ان کے لیے بھی کریں. اپنوں کے لیے بھی، بیگانوں کے لیے. تو رمضان المبارک تو اب جا رہا ہے. ہمیں رمضان کے بعد بھی اپنے آپ کو بالکل ایسے ہی رکھنا چاہیے، بالکل ایسے ہی رکھنا چاہیے. مسجد میں آتے رہیں، مسجد میں آنا نہ چھوڑیں. بھائیوں، یہ خطبے کے اندر، جمعے کے خطبے کے اندر دل کی گہرائی سے خالص نیت کے ساتھ
بالکل صدق کے دل سے یہ بتائیں کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نقصان ہوتا ہے؟ فائدہ ہوتا ہے، تو پھر کیوں چھوڑ جاتے ہیں مسجد؟ کیوں نہیں مسجد میں جمعے والے دن وقت پہ کیوں نہیں آ جاتے؟ بھئی آؤ گے، اللہ رسول کی بات، میں نے اپنی بات تو کبھی کی نہیں ہے، نہ میں نے اپنے بزرگوں کی باتیں سنائی ہیں، میں نے تو اللہ رسول کی باتیں سنانی ہوتی ہیں، وہ بھی سننے کے لیے اگر آپ کے پاس وقت نہیں تو پھر تمہاری مرضی ہے، ہمارا کام تو کہنا ہی ہے نا۔ تو ان جمعوں میں تو میں باوجود تکلیف کے، بیماری کے کچھ وقت اوپر لے جاتا رہا، لیکن انشاءاللہ آئندہ سے پھر اسی وقت پہ آ جائیں گے۔ 1:20 ہمارا نماز کا وقت ہوتا ہے۔ یہ 1:15 جو ہے نا، یہ میں نے اپنے لیے کروایا ہوا ہے کہ 1:15 بجے بیل ہوتی ہے، یہ نہ سمجھیں کہ یہ جمعے کی نماز کے وقت، یہ میں نے اپنے لیے کروایا ہوا کہ 1:15 بجے کر دو، تو اس وقت بیل ہوتی ہے اور مجھے پھر احساس ہوتا ہے کہ اب وقت ختم ہو گیا۔ تو آئندہ سے انشاءاللہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا، وقت کی پابندی کا بھی، ویسے بھی صحت بھی اب اجازت نہیں دیتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ فطرانے کی ادائیگی کو اللہ کے رسول نے فرض قرار دیا ہے، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرض قرار دیا ہے۔ جیسے زکوٰۃ مالداروں پر فرض ہے نا، اسی طرح یہ فطرانہ ہر مسلمان پر فرض ہے، اس میں مالدار کی کوئی نہیں ہے، ہر ایک پر فرض ہے۔ ہاں جو نہیں دے سکتے ان کو تو فطرانہ دیا جاتا ہے نا، جن کے پاس کچھ نہیں ہے ان کو دیا جاتا ہے، لیکن جب ان کے پاس بھی رقم آ جائے تو وہ بھی اپنا فطرانہ نکالیں، یہ نہیں کہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں، وہ بھی اپنا فطرانہ نکالیں۔ یہاں تک کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو بچہ عید والی رات میں بھی پیدا ہوتا ہے نا، اس کی طرف سے بھی ماں باپ فطرانہ ادا کریں۔ اب اس کے اوپر تو کوئی حکم بھی نہیں ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ کچھ بھی نہیں، ماں باپ اس کی طرف سے بھی فطرانہ ادا کریں۔ تو یہ گھر کے ہر فرد کی طرف سے فطرانہ ادا کرنا۔ سا حجازی مدینہ منورہ کا جو سا ہے یہ اس کا پیمانہ ہے، سوا یہ عربی کا لفظ ہے، تو یہ ہمارے پیمانے کے مطابق 2.5 کلو کے برابر ہوتا ہے، جتنا ہمارے 2.5 کلو ہوتا ہے نا، اتنا ادھر 1 سا ہوتا ہے۔ تو 1 سا مقرر کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرانے کا نصاب۔ تو 2.5 کلو کسی بھی جنس کی آپ ایک فرد کی طرف سے، مرد ہے، عورت ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، ہر ایک گھر کے فرد کی طرف سے وہ ادا کریں۔ دوسری ایک علماء نے جو رعایت دی وہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جنس نہیں ہے تو جنس خرید کر دینے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی قیمت نکال کے وہ دے دو۔ تو ایک محتاط اندازے کے مطابق اس وقت کوئی 350 سے لے کر 400 روپے ایک فرد کی طرف سے فطرانہ بنتا ہے۔ اس کی ادائیگی آج سے ہی شروع کر دیں۔ اس کا آخری وقت جو ہے وہ عید کی نماز سے پہلے تک ہے۔ کئی لوگ وہاں پہ فطرانہ دے رہے ہوتے ہیں، یہ لے لو جی ہمارا فطرانہ جمع کرا، اور تمہارا ذمہ تھا، تم نے فطرانہ جمع کرانا، تم نے فطرانہ مسکینوں کو پہنچانا تھا۔ عیدگاہ میں آ کر کہتے ہیں یہ جی ہمارا فطرانہ دے دینا، اور تم وقت گزار کے تمہیں پہنچایا ہے۔ عید کی نماز سے پہلے اس کی ادائیگی لازم ہے، تو اس بات کا بھی خیال رکھیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز لیڈی اینڈرسن سکول چوک اسلام آباد کے قریب جو سکول ہے لڑکیوں کا، اس کی گراؤنڈ میں انشاءاللہ 6:15 بجے، ٹھیک 6:15 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ ہماری تو روٹین ہے کہ ہم لیٹ نہیں کرتے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ ہانپتے ہوئے آ رہے ہوتے ہیں، بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے۔ اس سے بھی اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔
اللہ کے رسول نے فرمایا دوڑ کر نماز کے لیے نہ ہو، یہ منع کیا اللہ کے رسول نے۔ کوئی دوڑتے دوڑتے افراتفری میں گر جائے، اس کو چوٹ لگ جائے، وہ نماز سے بھی رہ جائے، کیا فائدہ ہوا؟ تو وقت سے پہلے نکلو گھر سے۔ اللہ ہمیں ہر کام کو اس کے وقت پر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ جتنے چھوٹے بڑے بیمار ہیں، مرد عورتیں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے گھروں میں، اللہ ہسپتالوں میں جتنے بھی بیمار ہیں سب کو اپنے فضل و کرم سے شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما۔ اللہ ہمارے روزے قبول فرما لے، اللہ ہمارا قرآن پڑھنا منظور فرما لے، قرآن سننا قبول فرما لے، اللہ ہمارا راتوں کا قیام تراویح قبول و منظور فرما لے، اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے گناہوں کو مٹا دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو بڑا مہربان ہے، تو بڑا معاف کرنے والا، اللہ ہم کو بھی معاف کر، اللہ ہم کو بھی معاف کر دے، اللہ ہم بھی بڑے گناہگار ہیں، اللہ تو بڑا ہی بخشنہار ہے، اللہ ہمیں بھی بخش دے، ہمارے گناہ بھی معاف فرما دے، ہمارے خطائیں بھی معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے جتنے اعزاء و اقرباء دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئی، یا اللہ سب کی بخشش فرما، اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اللہ ہمارے بہنیں بھائی جو دنیا سے چلے گئے، یا اللہ سب کی بخشش فرما دے، اللہ سب کو معاف فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو جنت کے باغیچے بنا دے، اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ اللہ ہمیں بھی زندگی اپنی مرضی کی گزارنے کی، اللہ اپنی مرضی کی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں اپنی مرضی کا مسلمان بنا، اللہ ہمیں بے عمل نہیں عمل کرنے والا مسلمان بنا، اللہ ہمیں بے نماز نہیں نماز پڑھنے والا مسلمان بنا، اللہ ہمارے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہمارے مالوں میں برکتیں عطا فرما، اللہ جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اولاد عطا فرما، اللہ جنہیں اولادیں دی ہیں ان کی اولادوں کی اصلاح فرما، نیک بنا صالح بنا، ان کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، اذکروا اللہ یذکرکم ودعوہ یستجب لکم، ولذکر اللہ تعالی اعلی و اولی و اعظم و اہم۔